اے مسیحا نفس اے مہے دل برا. تو اس ٹائم ہم لوگ کچن میں موجود ہیں اور یہاں ہزاروں جو مہمان ہیں مسیح کے مہمان ان کے لیے لنگر تیار کیا جاتا ہے. تو آپ جیسے کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طرف چاول تیار کیے جا رہے ہیں اور اس طرف جو بڑی دیگیں ہیں وہ وہاں پہ آلو گوشت کی تیاری ہو رہی ہے. تو ہم یہاں ساتھ ساتھ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کس طرح یہ سارا نظام چل رہا ہے اور جو والنٹیئرز ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ یہاں کیا بنا رہے ہیں اور آپ کی ڈیوٹی صبح کب سے شروع ہوئی ہے؟ میں جی صبح 10 بجے شروع کیا آلو گوشت بنانا. اور کھانا بنانا آسان ہے اتنے لوگوں کے لیے کہ ذرا تھوڑا مشکل کام ہے؟ جماعت کا کام ہے, آسان نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. چلو ماشاء اللہ. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جو جذبہ ہے وہ عروج پہ ہے اس ٹائم. اور ہم پیچھے چلتے ہیں, یہاں بھی آلو گوشت کی جو دیگ ہے اس ٹائم فل جوبن پہ ہے اپنے پہ. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو اس کی ریسیپی ہے وہ ایک ہی ریسیپی ہے کہ یہاں جو مختلف شیف ہیں وہ اپنی اپنی ریسیپی سے بنا رہے ہیں؟ سب ایک ہے, تو ایک ہی ریسیپی چل رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور اس ٹائم جو رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چاول بوائل کیے جا رہے ہیں اور یہ جو آج کا شام کا سیشن ہوگا یہ اس کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے. ہاں جی, اس طرف جو ہے وہ میرے خیال میں چکن بن رہا ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ ایک اور والنٹیئر یہاں موجود ہیں. السلام علیکم. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ جو چکن ہے یہ کن کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ یہ جو ڈچ اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں ہمارے, یہ ان کے لیے تیار ہو گئے. اچھا, یہ جو آج ہمارا انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں تبلیغی سیشن جو ہوگا یہ ان کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے. اور یہاں ہمارے ساتھ کافی جو پروفیشنل شیف ہیں. اور شاہ صاحب, ان سے پوچھتے ہیں. شاہ صاحب, یہ جو آپ میں دیکھ رہا ہوں, ابھی میں آیا ہوں, مجھے کافی گرمی لگ رہی ہے یہاں پہ, تو آپ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں یہ ساری چیز کو؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے نمبر پہ تو گرمی محسوس ہی نہیں ہوتی, جماعت کے کاموں میں گرمی وغیرہ محسوس نہیں ہوتی ہے, لیکن بہت زیادہ, لیکن الحمدللہ ہمیں کوئی محسوس نہیں. اور یہ جذبہ جو ہے ہم انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی ہے, اور گئے 4 سال سے ماشاءاللہ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا خاص فضل ہے کہ میں نے ماشاء اللہ یہ جذبہ ہے یہاں کے والنٹیئرز کا, جو دن رات جو ہیں مسیح کے مہمانوں کے لیے لنگر تیار کر رہے ہیں اور ان کی زبان پہ ایک بھی اف کا لفظ نہیں ہے. اور ابھی ہم آگے چلتے ہیں, ہم آپ کو آگے جو رائٹ سائڈ پہ ہمارے دیگیں تیار ہو رہی ہیں بالکل میرے دائیں جانب, آپ کو وہاں لے کے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے. کھوٹ سکے تھے لیکن کھرے ہو گئے, سیدی مشفقی مرشدی مہربان, تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ کا فضل. آپ سنائیں, ٹھیک ہے جی الحمدللہ. میں دیکھ رہا ہوں یہاں آپ مسالہ بھون رہے ہیں کسی چیز کا, تو یہ بتا سکتے ہیں یہاں کہ آپ کیا کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہ آلو گوشت کا مسالہ بھون رہے ہیں. یہ پیاز ہے, پیاز کو براؤن کریں گے, اس کے بعد اس میں گوشت ڈالیں گے, اور بعد میں باقی جو مسالے ہیں وہ انشاءاللہ پھر ساتھ وہ ہمارے ٹیم کے سرکوب ہیں. تو جو ریسپی ہے, جو مسالے ہیں جات ہیں, وہ سب وہ ڈالتے ہیں. ہمارا کام ہے براؤن کرنا, بعد میں گوشت کو بھوننا. اور جو ریسپی کے مسالے ہیں ایک ہی آدمی ڈال رہا ہے, سب کے علیحدہ نہیں ہے, ایک آدمی ہے جو سب مسالوں کو مینیج کر رہا ہے. جی جیسے ابھی بتایا ہے کہ جو کھانا ہے وہ ایک ہی ریسیپی سے تیار ہو رہا ہے, اور جو جتنی دیگیں ہیں جہاں آلو گوشت کی, یا چاہے وہ آلو گوشت ہو, چاہے وہ دال ہو, چاہے کوئی بھی سالن ہو, اس کی ایک ہی ریسیپی ہے جو ایک مخصوص کوانٹٹی جو ہے مسالوں کی ڈالی جاتی ہے تاکہ جو ٹیسٹ ہے وہ سب کا ایک جیسا رہے. تو میں نے ایک اور سوال ہے کہ جو آپ نے کھانا جو آپ بنا رہے ہیں, یا آپ کو شوق ہے, یا آپ پاکستان سے سیکھ کے, یا آپ نے یہاں سیکھا, یا آپ کو کس طرح یہ آپ کو کھانا بنانے کا شوق ہے؟ الحمدللہ 5 سال ہو گئے ہیں نیدرلینڈ میں, اور 5واں جلسہ ہے میرا. تو میں 5 سال سے کچن میں ڈیوٹی کر رہا ہوں الحمدللہ. تو ہمارا جذبہ ہے, اور الحمدللہ گرمی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ہے ادھر. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے سب ادھر ہی آ کے سب کچھ سیکھا ہے. اور ہمارے جو مین ٹیم ہے مین اپنا اسلم صاحب, اور ان کے متحد ہم کر رہے ہیں, اور ان سے ہی سب کچھ سیکھنے کا ملا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم الحمدللہ آج کام کر رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. جو آپ نے بھی دیکھا ہے اتنی گرمی ہونے کے باوجود جو جذبہ ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. تو ابھی ہم کچھ اور بھی
جو یہاں کے والنٹیئرز ہیں ان سے بات کرتے ہیں, اور پھر آپ کو آخر میں ہم ناظم صاحب جو ہیں لنگر خانہ اسلم صاحب, ان کا بھی آپ کو ایک چھوٹا سا ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی کچھ سوالات پوچھتے ہیں اس لنگر خانے کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ٹائم ہمارے ساتھ اسلم صاحب موجود ہیں جو یہ سارا لنگر خانے کا جو انتظام ہے اس کو سنبھال رہے ہیں. تو سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے کچھ چند سوالات ہیں. پہلا یہ ہے کہ لنگر خانے کا جو پورا سسٹم ہے یہ کیسے کام کرتا ہے, اس کے بارے میں آپ اگر تھوڑے سے چند الفاظ میں تھوڑا بیان کر دیں. دیکھیے جی, یہ شعبہ ایسا شعبہ ہے جو حضرت مسیح موعود السلام نے اپنے گھر سے خود شروع کیا ہے, اور حضرت اماں جان اور حضور حضرت مسیح موعود السلام اس کو کافی دیر تک چلاتے رہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لحاظ سے ایک وہ واحد شعبہ ہے جو حضرت مسیح موعود السلام نے خود اپنے سٹارٹ کیا ہے. ماشاء اللہ, یہ تو بڑا بابرکت بات آپ نے بتائی ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ روزانہ, کیونکہ اب ہم نے ابھی کافی دیکھے ہیں جلسے پہ کہ جو تعداد ہے وہ ہر جلسے پہ بڑھتی جا رہی ہے, تو اس جلسے پہ بھی تعداد جو ہے پچھلے جلسے سے کافی بڑھ گئی ہے, اور ابھی ہم نے مارکی دیکھی ہے وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. تو روزانہ آلموسٹ کتنی کوانٹٹی جو ہے وہ آپ کھانا پکایا جاتا ہے؟ جی, جو دوپہر کا کھانا ہے اس میں ہم دال چاول ہوتے ہیں, روٹی ہے اور پاستا اور چاول ہوتے ہیں. جو کل ہم نے دونوں ٹائم تقریباً 2600 لوگوں کے لیے کھانا بنایا تھا, اور اسی طرح آج بھی تھوڑی تعداد زیادہ ہے اس سے, تو تقریباً 2700 لوگوں کا کھانا جو ہے نا آج ہم نے جو دوپہر کو بنایا ہے ہم نے. ماشاء اللہ, یہ تو جزاک اللہ. اور تھا کہ جس طرح کھانا ہے تو اس کی ایک اور جو اہم چیز ہے وہ ہے ہائیجین اور صفائی کا خیال رکھنا. تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے صفائی کا بھی کافی اچھا خیال رکھا ہوا ہے, تو اس کو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی خاص ٹیم ہے یا خاص والنٹیئر ہیں جو آپ کا صرف ان کا کام ہوتا ہے صفائی اور ہائیجین کو کنٹرول کرنا, یا آپ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ ہم نے جو ہے نا ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. دھونے والے علیحدہ ہیں, صبح کے ناشتہ تو خیر ہم نہیں بناتے. یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا جو ہوتا ہے اس کی علیحدہ ٹیم ہے, وہ تقریباً 2:30-3 بجے رات کو کام شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے 10-10:30 بجے کھانا دینا ہوتا ہے. اس کے بعد آلو گوشت والی ٹیم جو شام کے کھانے والی علیحدہ ہے. اسی طرح جو صفائی والی ٹیم ہے نا وہ علیحدہ ہے. اور ساتھ ساتھ چونکہ اس دفعہ ہم پہلی دفعہ نون اسپیس سے باہر نکل کے ایک ٹیمپریری جو ہے نا وہ ہم نے سیٹ اپ کیا ہے. کچھ مشکلات ہوئی ہیں لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ظاہر ہے ہمیں پتہ لگ گیا کیا کیا ہماری کمیاں بیشیاں تھیں, وہ انشاءاللہ دور کریں گے. ظاہر ہے صفائی کا وہ اتنا معیار ہم نہیں اس دفعہ رکھ سکے کیونکہ ہمارا پہلی دفعہ تھا باہر نا, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اچھا ہوگا. انشاءاللہ یہی میرا اگلا سوال ہونا تھا کہ آپ نئی جگہ پہ اس بار کھانا بنا رہے ہیں, کیونکہ پچھلی دفعہ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہے کہ جو کھانا ہے وہ ننسپت مسجد میں تیار ہوتا تھا, بٹ اس بار جو یہ سارا انتظام ہے یہاں اوپن ایریا میں کیا گیا ہے, اور مجھے لگتا ہے تھوڑا بہتر بھی ہے کہ اسے ہیٹ اور ذرا تھوڑا فریش ایئر کنٹرول ہوتا ہے. چلیں لاسٹ میں جو آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہوں جلسے کے لیے یا اپنے لنگر خانہ ٹیم کی طرف سے آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہی ہے کہ سب ماشاءاللہ سب نے بہت ساتھ دیا ہے, کیونکہ ٹیم ورک ہے. جس طرح جو کھانا لے کے جانے والے جو ٹیم ہیں جو سپلائی کرتے ہیں, پھر کیونکہ ظاہر ہے ہمیں فوراً جیسے ہی کھانا ایک ختم ہو, مطلب جیسے صبح کا جو دال بنائی ہے اور چاول وغیرہ, تو ساتھ ہی ہم نے اگلے کھانے کی تیاری شروع کر دینی ہوتی ہے. تو دیگچوں کا کچھ تھا مسئلہ, لیکن الحمدللہ بہت انہوں نے ساتھ دیا ہمارا کہ وہ ٹائم سے جیسے دیگچے خالی ہوتے تھے ہمیں واپس دے جاتے تھے. اور زیادہ تر جو ہماری صفائی والی ٹیم جو ہے انہوں نے بڑا ہمارا جو ہے نا اس طرح ساتھ دیا ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دیتے رہے ہیں. تو جلسہ ماشاءاللہ الحمدللہ جیسے آپ نے کہا کہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ اگلے سال ہم اور بڑی جگہ پہ جا رہے ہیں. تو اس دفعہ جو ہم نے باہر سے ایک تجربہ کیا ہے تو اس سے الحمدللہ ہم نے کافی چیزیں سیکھی ہیں کہ جو انہیں بڑا سیٹ اپ لگانا ہے اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم نے بہتر کرنی ہے. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزا دے. اور کھانا واقعی میں بہت مزے کا تھا, ابھی ہم کھا کے آئے ہیں, اس کا بھی جزاک اللہ. اور یہ تھا لنگر خانہ. ابھی آپ کو ہم آگے جو کھانا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی طرف تھوڑا سا دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد آخر ہم جہاں لنگر جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے تو وہاں چلتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس ٹائم ہم ٹرانسپورٹیشن ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ نائب ناظم ٹرانسپورٹیشن افتخار صاحب موجود ہیں. تو سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک کوشچن ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹ ہے یہ کس طرح سارا پروسیس کرتے ہیں اور یہ کس طرح سارا کام ہوتا ہے؟ آپ کچھ چند الفاظ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں.
جی سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا. یہ جو کام ہے میرا خیال ہے یہ کچن کے بعد سب سے مشکل کام یہ ہے کہ آپ نے ٹرانسپورٹیشن اور کھانا وقت پہ پہنچانا ہے اور کوئی کمی بیشی ہو اس کو پورا کرنا ہے ٹائم پہ, تاکہ جب کھانے کا ٹائم ہے اس وقت ہم کھانا ان کو ٹائم پہ پرووائڈ کر سکیں. تو اس کے لیے ماشاءاللہ کافی خدام محنت کر رہے ہیں. تھوڑا اسٹرانگ کام ہے کھانا اٹھانا گاڑی میں رکھنا, تو اللہ کے فضل سے سارے خدام بہت ایکٹیو ہیں اور بڑا ہمیں مزہ آ رہا ہے کام کرتے ہوئے. چلیں جزاک اللہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. اور میرا جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ سب سے جو مشکل کام ہے, جو آپ کو اس پورے پروسیس میں سب سے مشکل کام یا اسٹریسفل کام کون سا لگتا ہے اور آپ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جماعت کا کوئی بھی کام ہے وہ اسٹریسفل تو ہے نہیں, لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی لگن سے کام کرتے ہیں اور خاص کر جماعت کا کام ہو تو وہ تو ماشاءاللہ سے کسی کو بھی اسٹرگل نہیں لگی. لیکن یہ ہے کہ اوبیسلی تھوڑی سی ڈیفیکلٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزوں کو اٹھانا, پھر گاڑی پہ لوڈ کرنا, پھر ان لوڈ کرنا. تو لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی خدام اس میں مطلب اسٹریسفل نہیں ہے اللہ کے فضل سے. چلیں ماشاءاللہ, یہ تھے ٹرانسپورٹ کے نائب ناظم صاحب, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے. اور جزاک اللہ. اب ہم چلتے ہیں جہاں لنگر ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ٹائم ہم فوڈ ڈسٹریبیوشن سینٹر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ناظم صاحب ڈسٹریبیوشن موجود ہیں, تو آئیے ہم سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنا چھوٹا سا تعارف کروا دیں. جی خاک صاحب کا نام سعید احمد انجم ہے اور مجھے کئی سالوں سے ناظم فوڈ ڈسٹریبیوشن کی توفیق مل رہی ہے خدمت کرنے کی. اچھا ماشاءاللہ. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کافی تھوڑا اسٹریسفل ماحول ہوا تھا, ابھی کھانا آیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے مینیج ہو رہا ہے. کل بھی میں نے دیکھا اور آج بھی, کیونکہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ دوسرے دن جو ہے وہ لوگوں کی تعداد, مہمانوں کی تعداد پہلے دن کے نسبت زیادہ ہوتی ہے. تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کس طرح اس ساری تعداد کو مینیج کرتے ہیں اور کس طرح آپ کا یہ سب جو نظام ہے یا جو آپ کا ایک سسٹم ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے؟ جی اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بات جو تعداد والی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. جمعے کے لحاظ سے ہماری جو تعداد کے لحاظ سے ہماری پلاننگ ہوتی ہے وہ گریجولی بڑھتی ہے. آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کل بھی ہم نے اس پہ میٹنگ کی تھی اور آج بھی اس کی پلاننگ کی ہے کہ کیسے کرنا ہے. اس لیے ہم اس کے جو ڈسٹریبیوشن کے جگہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے. یہ رات پلاننگ ہو گئی تھی کیونکہ آج تعداد زیادہ تھی. کل ہم نے 2500 لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا, آج اس کو 900 زیادہ ہے آج, تو اس لیے 3500 پلس ہم اس کا انتظام کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس کے لیے جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹ ہیں اس میں اضافہ کیا ہے اور اس میں اپنی ٹیم ہے اس کو بڑھایا ہے کہ ہم کس طرح اس کو دے سکتے ہیں. اس میں پھر ہماری ایک ٹیم ہے سرونگ ٹیم جو ہماری ٹیبلز کے اندر جا کے لوگوں کو سرو کرتی ہے اور اس کو ریفل کرتی ہے. تو یہ بھی ایک اس کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے کیسے جلدی لوگوں کو کھانا مہیا کرنا ہے اور تاکہ لوگوں کو اس کی مشکل نہ پیش آئے. اچھا ماشاءاللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور دوسرا میرا کوشچن تھا کہ ظاہری بات ہے جب آپ کا کافی تھوڑا سا اسٹریسفل جاب ہو جاتی ہے یا آپ کی اسٹریسفل ذمہ داری ہو جاتی ہے, تو آپ کس طرح سب سے زیادہ, یعنی کہ آپ کے پوری خدمت میں کون سا ایسا موقع ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے آپ کے لیے اور آپ اس کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ نظام کی برکتیں ہیں. میں اس کو اسٹریسفل تو نہیں لیتا, نہ ہی اسٹریس لیتا ہوں میں. اس سے توکل کی بات بھی ہوتی ہے کہ حضرت مسلم السلام کا کام ہے, ان کا لنگر چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصل میں نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. صرف پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح چیزوں کو کرنا ہے. اس لیے میں نے ہر شعبے کے الگ الگ نظامتیں بنا دی ہیں اس نظامت کے اندر ہی, کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ بنا دی ہیں کہ آپ نے اپنے کام کس طرح کرنے ہیں اور کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے. تو اس لیے اس سے آسانی ہو جاتی ہے, مشکل کوئی نہیں ہوتی. صرف انہوں نے یہ ہے کہ نظامتوں کو آپ نے بار بار, جیسے سب کی ہدایت ہے, ہم اس ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہدایت خلیفہ وقت دے رہے ہیں ان کو کیسے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اسٹریس نہیں لینی, یہ ایک فن ہے اصل میں. اسٹریس سے دور ہوں گے, دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ یہ خود نظام جو ہے اس کو اتنا آسان کر دیتا ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن آسان ہو جاتی ہے. اس لیے میں اسٹریس میں کافی سالوں سے شروع میں ہوتا ہوگا, لیکن اب اسٹریس والا لفظ میں نہیں میرے لیے ہے. بالکل بے شک آپ نے صحیح کہا, جو دعا ہے وہ ہر چیز کی کنجی ہے. چلیں میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی کافی تعداد میں والنٹیئرز ہیں آپ کے ساتھ, تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے اندازاً والنٹیئرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ڈیوٹی کی ٹائمنگز کیا ہوتی ہیں, آپ کب شروع کرتے ہیں اور کب آپ ختم کرتے ہیں؟ والنٹیریز اللہ کے فضل سے ہر سال ہمارے بڑھتے ہیں کیونکہ تعداد بڑھ رہی ہے جلسے کے, اور اس وجہ سے پھر ہم نے اپنا جو مسلم السلام کا نام ہے نا وسیع مکانہ کا, تو اس کو بھی بڑھانا چاہیے. تو اس لیے نظامتیں اور ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں. ہمارے اس وقت 35 لوگ جو ہماری نظامت میں کام کر رہے ہیں اور ان کو صبح ناشتے سے رات کھانے کا 11-12 بجے تک ہم کھانا دے رہے ہیں اور کنٹینیو دے رہے ہیں, سوائے کہ حضرت صاحب کا کوئی جو سیشن ہوتا ہے اس کے دوران نہیں کھانا ہوتا, ادروائز کنٹینیو چل رہا ہے. ناشتہ بھی کروا رہے ہیں,
پھر جو لنچ ہوتا ہے اس سے 2 گھنٹے پہلے لوگ ہمارے پوری ٹیم آ جاتی ہے, وہ تیاری کرتی ہے, اور جو کھانا کھلانے کے بعد اس کا وائنڈ اپ کرتی ہے, پھر تیاری اگلے کھانے کی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کنٹینیو ہے, اس میں تھوڑا سا ریسٹ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کنٹینیو ورک ہے جو چل رہا ہے رات 11-12 بجے تک, اور ہم 11 بجے تک بھی ہم رات کھانا کھلا رہے ہیں مہمان کو. جو حضرت مسیح السلام کے مہمان آ رہے ہیں ان کو کھانا ضرور مہیا کیا جا رہا ہے. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. اور یہ تھے ہمارے ساتھ ناظم صاحب فوڈ ڈسٹریبیوشن, اور ماشاء اللہ سے بہت اچھی مینجمنٹ ہے. اس بار ہر سال جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, تو اس کے ساتھ جو مینجمنٹ ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور ماشاء اللہ اس بار بہت ہی اچھا نظام ہے اور ہر چیز بڑی سموتھلی چل رہی ہے. جزاک اللہ. لگی کھوٹے سکے تھے.